4 چیپٹر یاد کر لینا، ان 4 میں سے ایک نہ ایک تمہارے پیپر میں آئے گا، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا ایگزیکٹ تمہارا سوال یہ ہوگا اور اس کا جواب یہ ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، سامعین کرام، اس وقت جو ہم سب کا یہاں پر جڑنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، یہ آپ حضرات کا یہاں پر بیٹھنا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ تمام حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں یقیناً دل سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام حضرات نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ علیہ السلام اتنی مبارک ہستی ہے کہ ان سے نہ پہلے کوئی اس دنیا کے اندر اتنی مبارک ہستی آئی ہے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی اتنی مبارک ہستی آنے والی ہے۔ ان سے زیادہ مبارک ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام کا نام اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر نبی تو بہت سارے آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ کی روایتیں ملتی ہیں اور 2.25 لاکھ کی روایتیں ملتی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں، عیسیٰ روح اللہ آئے ہیں، سب نے اپنے اپنے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں، اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اگر نام جوڑا ہے اللہ رب العزت نے تو محمد الرسول اللہ کا نام جوڑا ہے۔ کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 8 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 8 حرف ہیں۔ اتنی مبارک ہستی ہے، جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکل رہے تھے، جیسے جیسے آپ کا جسم مبارک باہر نکلنا شروع ہوا، جس کمرے کے اندر آپ تھے وہ کمرہ نور سے بھرنا شروع ہو گیا۔ جیسے آپ پوری طور پر دنیا کے اندر تشریف لائے، اس پورے کمرے کے اندر نور ہی نور بھر گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی کرامتیں ہیں۔ جب بچہ دنیا کے اندر، جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناک اور آنتڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی اور جڑی ہوئی نہیں تھی۔ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کی میرے محترم بزرگوں گندگی کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ گندگی سے باہر آتا ہے، گندگی اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو گندگی سے بالکل پاک تھے، گندگی سے بالکل صاف تھے، گندگی سے بالکل منزہ اور مبرہ تھے۔ یہ آپ کی میرے محترم بزرگوں برتری ہے، یہ آپ کی کرامتیں ہیں، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ جب آپ علیہ دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ختنہ کی جاتی ہے، لیکن آپ بغیر ختنہ کے پیدا ہوئے، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوئی۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بچپن ہی تھے، پیدا ہوئے کچھ وقت گزرا ہے، آپ فوراً سجدے کے اندر گر گئے۔ میرے محترم بزرگوں، کتنی مشکلات آپ علیہ السلام نے برداشت کی ہیں، کتنی پریشانیاں آپ علیہ السلام نے اٹھائی ہیں۔ کس کی خاطر اٹھائی ہیں؟ صرف آپ اور ہماری خاطر اٹھائی ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام تو بخشے بخشائے تھے۔ آپ کو کوئی عبادت کی ضرورت نہیں۔ آپ جو 3 دن راتوں میں سجدے میں رو رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے ایسے رو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، آپ کے رونے سے سینے مبارک کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کس کے لیے روئے تھے؟ وہ ہمارے اور آپ کے لیے روئے تھے۔
آپ علیہ السلام کو کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ تو بخشے بخشائے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اگر ہو بھی تو معاف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک بھول اور ایک غلطی اللہ رب العزت نے کرائی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں، کوئی بھول نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تمہارے اگلے یا پچھلے گناہ ہو بھی تو میں نے تمام کو معاف فرما دیا۔ ایسے مبارک میرے محترم بزرگوں، نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ امت دنیا کے اندر سب سے بعد میں آئی ہے، لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے جائے گی۔ سب سے بعد میں اس دنیا کے اندر تشریف یہ امت لائی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی امت میں ہیں۔ اگر کسی اور نبی کی امت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں پیدا فرماتا تو سب سے پہلے جنت میں جانا ہمارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے اس نبی کی امت میں بنا کہے بنا مانگے اللہ نے ہم سب کو پیدا فرما کر یہ ہم پر احسان کیا ہے۔ اب ہمارے محترم بزرگوں اختیار کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں، ورنہ میرے محترم بزرگوں کل قیامت کے دن کسی کی کوئی اشتراکی کام نہیں آئے گی، چاہے کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کچھ بھی لگتا ہو، وہاں پر جو چلے گا صرف اور صرف عمل چلے گا۔ جیسے عمل یہاں سے کر کے جائیں گے ویسے عمل قبر کے اندر بھگتنے پڑیں گے، جیسا عمل یہاں کر کے جائیں گے ویسا عمل قیامت کے دن میرے محترم بزرگوں حشر کے میدان میں بھگتنا پڑے گا۔ جو عمل یہاں کر کے جائیں گے وہی عمل ہمارے میرے محترم بزرگوں ترازو میں تولا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے محترم بزرگوں کل قیامت کے دن جو کچھ بھی ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس تمام نیکی کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے کیا ہوگا، یہاں پر اللہ رب العزت نے ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام چیزیں ہمیں دکھا دے گا۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو آئندہ کریں گے، اپنی بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جتنے بھی ان نے اچھے اور برے عمل کیے ہیں اللہ رب العزت تمام عمل کو دکھا دیں گے۔ پہلے دور کے اندر اس بات کو سمجھنا مشکل تھا کہ اللہ کیسے دکھائیں گے، فرشتے کیسے دکھائیں گے، یہ تو سمجھنا مشکل تھا۔ آج کے دور کے اندر تو اس کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ ہم سب خوب جانتے ہیں کس طریقے پر ہماری ویڈیو بنتی ہے۔ جو کچھ بھی یہاں پر بیٹھ کر بیان کیا ہے سارا ریکارڈ ہے، کبھی بھی اس کو جا کر دیکھ لو کہ فلاں فلاں تاریخ میں بیان کیا تھا۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں ہم سب کی ویڈیو بن رہی ہے، دن میں ہم کیا کر رہے ہیں، رات میں ہم کیا کر رہے ہیں، تنہائی کے اندر ہمارے عمل کیا ہے اور سب کے سامنے ہمارے عمل کیا ہے۔ تمام اعمال کی ہماری زندگی کی ہر ایک منٹ کی ہر ایک لمحے کی ہم سب کی ویڈیو بن رہی ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کو دکھائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیا اور یہ عمل کیا۔ کل قیامت کے دن ہم کہیں گے اللہ میں نے تو نہیں کیا، زندگی میرے محترم بزرگوں اتنی سی زندگی ہے کہ انسان کہے گا جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ لایا جائے گا، جب اس کے سامنے بتایا جائے گا کہ تو نے زندگی میں یہ کام کیے، تو نے اتنی نمازیں چھوڑی، تو نے اتنا لوگوں کا حق مارا، تو نے اتنا لوگوں کو گالیاں دی، تو نے لوگوں کا مال دبایا، تو نے لوگوں کی زمین دبائی۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سے انسان کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں رہا ہی کہاں ہوں، میں تو دنیا میں تھوڑی سی دیر رہا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کی اذان نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تبھی اس کی اذان دے دی گئی تھی۔ قیامت کے دن انسان اللہ رب العزت سے عرض کرے گا کہ اللہ جب میں دنیا میں گیا تو اذان ہو رہی تھی، جب دنیا سے آیا تو نماز ہو رہی تھی، بس اتنی سی دیر میں تو دنیا کے اندر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں یہ کام کیے، تو 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 نے اپنی
اتنی سی دیر میں دنیا کے اندر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، اس دن ہماری ساری آنکھ کھلے گی۔ قیامت آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ اس کے سامنے ہمیں ایسا لگے گا دنیا کی زندگی بس 15 منٹ کی۔ اذان اور نماز کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ ادھر اذان ہوئی، انسان نے استنجا کیا، وضو کیا، فوراً نماز تیار۔ اتنی سی زندگی قیامت کے لیے ہم سب کو اپنی دنیا کی لگے گی۔ اور میرے محترم بزرگوں، دنیا کی زندگی تو برف کی سلی کی طرح ہے، ہر منٹ ہر سیکنڈ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک برف کی سلی ہے، اس کو انسان نے ایک بیچ راستے پر ڈال رکھا ہے، وہ برف کی سلی گھل رہی ہے اور اس کے ذریعے سے کیچڑ ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک انسان، یہ انسان کی زندگی ہے۔ جو انسان غلط راستے پر ہے، اپنی نمازوں کو چھوڑ کر، اپنے روزے کو چھوڑ کر، لوگوں کو حق مار کر زندگی گزار رہا ہے، یہ وہ انسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی ایک برف کی سلی وہ ہوتی ہے، اس کو خریدنے کے بعد گرمی کا موسم ہے، ٹب کے اندر ڈالا، ٹب کے اندر ڈال کے ٹھنڈا پانی کیا، وہی اس برف کو سلی کو وہاں سے سڑک پر سے اٹھا کر دھو کر بڑا ٹھنڈا پانی کیا اور لوگوں کو پلانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ برف کی سلی تھی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، ابھی وہی برف کی سلی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، ایسی ہم سب کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہوں گے، انسان کے برے اعمالوں کی وجہ سے جانور، چرندے، پرندے سب اس کو بد دعا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کی بڑھنے کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے اناج پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے، گناہوں کی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق کے اندر تنگی کر دیتے ہیں، گناہوں کے ہونے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، گناہوں کے ہونے کی وجہ سے تمام چرندے پرندے جب ان کو ہوا نہیں ملتی، ان کو پانی نہیں ملتا، تو تمام کی تمام انسان کے پاس انسان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اگر انسان کے عمل اچھے ہوں گے تو میرے محترم بزرگوں، ہر ایک انسان، غیر مسلموں کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ تو تمام کے تمام جو اعمال ہیں مسلمانوں کے ہیں۔ اللہ رب، جو انسان اسکول کے اندر جاتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے ٹائی کیوں نہیں لگائی، تو نے ڈریس کیوں نہیں پہنی، تو نے جوتے کیوں نہیں پہنے۔ جو انسان اسکول کے اندر جس نے داخلہ ہی نہیں لیا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا، چاہے وہ ڈریس پہنے نہ پہنے، اسکول جائے نہ جائے، چاہے ٹائی لگائے نہ لگائے، چاہے میرے محترم بزرگوں جوتے پہنے نہ پہنے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اس امت میں ہمارے اوپر ہم نے کیا کر لیا، ہم نے ایڈمیشن لے لیا اسلام کے اندر، ہم داخل ہو چکے اسلام کے اندر۔ اب ہمارے اوپر سارے حکم لازم ہوتے ہیں، اب ہمارے اوپر ساری حدیں لازم ہوتی ہیں۔ اب اسلام کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے، اس کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اگر اس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے تو اس کو حج بھی ادا کرنا پڑے گا، اور میرے محترم بزرگوں اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ ہم ذرا اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری زندگی کن راستوں پر چل رہی ہے، ہماری زندگی کے اندر کتنے اعمال چل رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے روئے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، جب بھی یہی فرماتے چلے گئے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دو چیزیں دے کر گئے، قرآن اور سنت۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی جاتے ہوئے بھی فرماتے گئے ہیں کہ نماز کو نہ چھوڑنا۔ آج ہمارا حال دیکھیں میرے محترم بزرگوں، میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس انسان نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، ان نے اللہ کی اطاعت کی۔ کلام پاک کی آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جن نے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کری، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی، جس نے رسول کو ٹھیس پہنچائی، اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اس نے اللہ رب العزت کو ٹھیس پہنچائی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نماز، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو انسان نماز کو پڑھ رہا ہے میرے محترم بزرگوں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ ہم سب یہاں پر جمع ہیں آپ علیہ السلام کی محبت کے اندر، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سال میں ایک مرتبہ ہم جمع ہو چکے، پھر پورے سال کی ہماری چھٹی۔ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔
ابھی کیا ہو بھائی، نماز کے لیے چلو ہم اپنی یہاں پر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہم ایسے یہاں پر بیٹھتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے. بتاؤ میرے محترم بزرگوں، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. کتنے سارے لوگ ہم یہاں پر نماز کو پڑھ کر بیٹھے ہیں اور کتنے سارے ہم نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں. یہ زندگی کے بارے میں غور کرنے کی چیز ہے، ورنہ میرے محترم بزرگوں پھر تو ہوگا یہی جو آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے. قبر کے اندر سوال ہوں گے، تمہارا نبی کون، تمہارا رب کون، تم کس کی امت میں ہو. بتاؤ ہم نے کیا یہ سوال یاد کیے؟ ہم میں سے کتنے سارے حضرات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قبر میں سوال کون کون سے ہوں گے. اور میرے محترم بزرگوں، صرف سوال یاد کر لینا کافی نہیں ہے، صرف سوال کر لینا کافی نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ تم سے مرنے کے بعد یہ سوال کروں گا. اسکول جتنے بھی دنیا کے اندر اسکول ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر کالج ہیں، تمام کے تمام یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے سبجیکٹ کے اندر، تمہارے ایگزام کے اندر یہاں سے یہاں تک آئے گا. اس میں سے یاد کر لینا، 4 چیپٹر یاد کر لینا، ان 4 میں سے ایک نہ ایک تمہارے پیپر میں آئے گا. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا ایگزیکٹ تمہارا سوال یہ ہوگا اور اس کا جواب یہ ہے. لیکن اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو بتا دیا کہ تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں، اپنی زندگی کے اوپر تو غور کرنا پڑے گا. صرف ہم نے سوال کا جواب یاد کر لیا. کسی نے پوچھا کہ قبر کے سوال 3 ہیں، اس نے یاد کر لیا کہ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، اس نے جواب بھی یاد کر لیا میرا رب اللہ ہے. تمہارا نبی کون ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ ہے. اس نے یاد کر لیا کہ تمہارا دین کیا ہے، اس نے یاد کیا کہ اس کا جواب ہے کہ تمہارا دین اسلام ہے. ان 3 سوالوں کے ہم نے جواب یاد کر لیے. لیکن میرے محترم بزرگوں، وہاں پر زبان کھلنے والی نہیں ہے. قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ عمل کی چلے گی. ہماری زبان تو اردو ہے، قبر میں سوال ہوں گے عربی کے اندر. کیا کریں گے وہاں پر؟ اگر یہاں پر اچھے عمل کر کے گیا ہے، لوگوں کا حق ادا کر کے گیا ہے، اپنے بھائی کا حق ادا کر کے گیا ہے، اپنے پڑوسی کا حق ادا کر کے گیا ہے، میرے محترم بزرگوں نمازوں کے ساتھ زندگی گزار کر گیا ہے، اللہ رب العزت کو اور اللہ رب العزت کے نبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر کے یہ انسان دنیا سے گیا ہے، تو چاہے اس کے کوئی بھی سوال کا جواب یاد نہ ہو، وہاں پر اپنا زبان چلی. مرتے وقت وہی چیز یاد آتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک اللہ والوں کا واقعہ ہے. انہوں نے طوطے کو پالا اور طوطے کو خوب کلمہ سکھایا اور جب بھی دیکھتا کلمہ پڑھتا رہتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ کہیں چلے گئے اور پنجرا کھلا رہ گیا. جب پنجرا کھلا ہوا تھا، ایک بلی آئی اور بلی نے جھپٹا مار کر فوراً کیا کیا، طوطے کو پکڑ لیا. لیکن جب طوطا میرے محترم بزرگوں مرا ہے، بلی نے اس کے اوپر جھپٹا مارا ہے. جیسے اس نے اپنا پنجہ مارا تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، اس کی زبان سے ٹیٹی نکلتا رہا. جو اپنا چلانے کا طوطے کا انداز ہوتا ہے اسی انداز میں چلاتا رہا. جب بزرگ کو پتہ چلا، ان اللہ والوں کو پتہ چلا تو بے ہوش ہو گئے. اور فرمایا، ان کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ایک طوطے کے مرنے پر اتنا بے ہوش ہو رہے ہو، ایک طوطے کے مرنے پر اتنا غمزدہ ہو رہے ہو، یہ تو ایسے تو 1000 مل جائیں گے، آپ اتنا کیوں روتے ہو، اتنا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اس کے مرنے پر نہیں رو رہا، مجھے تو غم اس بات کا ہے کہ میں نے اس کو زندگی بھر کلمہ سکھایا، لیکن جب یہ مرا تو اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکلا. جب میں مروں گا تو اللہ جانے میرے کیا ہوگا. میرے محترم بزرگ، صرف زبان سے ادا کر لینا اور اس کے الفاظ کو رٹ لینا کافی نہیں، اس کو تو اپنی زندگی کے اندر بسانا پڑے گا، اس کو تو اپنی زندگی کے اندر ہٹانا پڑے گا. جیسے عمل انسان جب اس کا دل اچھا بن جائے گا، اس کا دل کے اندر اللہ رب العزت کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، تو میرے محترم بزرگوں اس کی زندگی کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے، اس کے تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے اور اس کا خاتمہ ایمان پر
ہو جائے گا. آخری بات کہہ کر ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے محترم بزرگوں, آج اس امت کو ہم سب نے کاٹ دیا اور ہم سب نے بانٹ دیا. اسی کے اوپر چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. 3 لوگ تھے, ایک بادشاہ تھا اور ایک دیندار آدمی تھا ہم جیسا, اور ایک کون تھا, ایک چھوٹی برادری ہوتی ہے نا, برادری, اس میں چھوٹی برادری بھی ہوتی ہے, بڑی برادری بھی ہوتی ہے. ایک چھوٹی برادری کا اس کے اندر آدمی تھا. وہ تینوں شکار پر نکلے. شکار پر جب نکلے ہیں تو شکار تو ہاتھ نہیں لگا. واپسی آتے ہیں بہت دیر ہو گئی. وہ واپسی جب آئے تھے تو ایک کھیت راستے میں پڑا. اس کھیت کے اندر تینوں گھس گئے اور انہوں نے اس سے مالی سے بنا پوچھے کھانا شروع کر دیا. بادشاہ شکار کرتے کرتے اتنی دور نکل گیا تھا, اتنی دور کہ اس اپنی جو حد ہوتی ہے بادشاہ کی اس سے پار ہو گیا. اب اس کی شکار کے کپڑے بادشاہ کے الگ ہوتے ہیں اور اپنے اسٹیج کے کپڑے اس کے الگ ہوتے ہیں, دربار کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. تو وہ پہچاننے میں نہیں آ رہا کون کیا ہے. اس نے مالی نے جو تھا, باغ کا مالی ایسا ہوتا ہے اپنی مرضی سے تمہیں 10 گنے دے دے گا, 20 دے دے گا, لیکن توڑنے نہیں دے گا. انہوں نے جا کر گھس کے کھانا شروع کر دیا. جیسے ہی مالی آیا, آنے کے بعد دیکھا کہ 3 لوگ ہیں. اب وہ مالی اکیلا تھا اور یہ 3 تھے. اب ان نے سوچا کہ ان کو کچھ کہوں گا, تینوں مجھے پہن لیں گے, میری سیٹیں گل کر دیں گے. اس میں چال چلی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو بڑھ چکے ہیں, ہم پٹ رہے کیوں ہیں, کیوں پیٹا جا رہا ہے, کیوں بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیوں لوگ غیر لوگ ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں. اس کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں. اس نے مالی نے چال کھیلی, اس سے پوچھا کہ اپنا تعارف کراؤ, بھائی آپ کون لوگ ہیں, اپنا تعارف کراؤ. اس نے کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں, میں فلاں جہاں کا بادشاہ ہوں. اس نے کہا کہ میں تو ان کے یہاں پر جو ہے خدمت انجام دیتا ہوں. وہ دیندار جو تھا, میں ان کے یہاں پر دین کی خدمت انجام دیتا ہوں. اور تیسرے نے کہا کہ میں تو ان کے مالی ہوں. میں تو چھوٹی میں برادری کا نام کتاب میں لکھا ہوں, نام نہیں چاہتا کہ میں تو چھوٹی بتایا انہوں نے کہ میں ان کے یہاں پر خدمت انجام دیتا ہوں. تو کہا کہ اچھا بھائی آپ تو ماشاءاللہ آپ تو بادشاہ ہیں, بھائی آپ تو بڑے لوگ ہیں. اس نے دوسرے والے کو کہا, سر پہ چڑھا دیا اس نے کہ بھائی آپ تو دوسرے والے, آپ تو بھائی دیندار آدمی ہیں ماشاءاللہ, آپ تو ان کے یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں. تیسرے والے کو اس نے کہا کہ تو چھوٹی نسل کا آدمی ہے, تو کمزرف آدمی ہے, تیری ہمت کیسے ہوئی باغ کے اندر گھس کر کھانے کی, تجھے پتہ نہیں ہے کس کا باغ. تو اس کے اندر انہوں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا. مالی نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ پٹ رہا تھا, یہ دونوں حضرات کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے. ادھر وہ پٹ رہا ہے, کہ کیا سمجھ رہے تھے, میں تو بادشاہ ہوں, یہ چھوٹی نسل کا آدمی اس لیے اس کو مار رہا ہے, مجھے کچھ نہیں کہے گا. وہ پٹتا رہا, یہ دیکھ دونوں کھڑے ہوئے ہنستے رہے. اب یہ پٹ چکا ایک, اب دوسرے کا نمبر آیا جو دیندار تھا. اب انہوں نے اس سے کہا کہ تو دیندار آدمی ہے, حاجی نمازی آدمی ہے, تجھے شرم نہیں آ رہی, تجھے غیرت نہیں ہے, تجھے پتہ نہیں ہے بنا اجازت کے کھانا حرام ہے, تو بنا اجازت کے کھیت کے اندر گھس گیا اور کھانے بیٹھ گیا, تجھے پتہ نہیں ہے یہ گناہ ہے, تو کہاں کا دیندار ہے. اس کو پیٹنا شروع کر دیا. اب جو پہلے پٹ چکا تھا وہ ہنس رہا کھڑا ہوا, اس کے دل کے اندر خوشی ہو رہی, چل صحیح ہے پٹ رہے. جب میں پیٹا تو انہوں نے مجھے نہیں بچایا. اب وہ بھی خوش ہو رہا ہے, وہ سمجھ رہا بادشاہ, میں تو بادشاہ ہوں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, میں تو اپنا آرام سے. اب جو انہوں نے اس کو پیٹ دیا, بادشاہ ادھر ہنس رہا, یہ دل کے اندر ہنس رہا. اب جب اس کو پیٹ چکا آرام سے, اب آتا نمبر بادشاہ کا. کہا کہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے, ابے ہوگا جہاں کا بادشاہ ہوگا, تو یہاں پر گھسا کیسے. ان دونوں کو تو پیٹ چکا تھا نا وہ. اب ان دونوں کے اندر دل کے اندر کیا تھی, یار یہ بچ گیا, یہ بھی پٹنا چاہیے, یہ بھی پٹنا چاہیے. انہوں نے کہا تو بادشاہ ہے, اتنا بڑا نواب ہے, تو شرم نہیں آ رہی, بنا بے غیرت پر بنا اجازت کے کھیت کے اندر گھس گیا. اب انہوں نے بادشاہ کو بھی مارنا شروع کر دیا. اب یہ دونوں پہلے ہی پٹ چکے تھے, یہ دونوں خوش ہو رہے دل کے اندر کہ صحیح ہے بادشاہ ہی پٹا. اب بے عزتی نہیں ہونے گی. انہوں نے اکیلے نے کیا کیا, تینوں کو پیٹ دیا. میرے محترم بزرگوں, غور کرنے کی بات صرف اور صرف یہ ہے, جب وہ پہلا والا آدمی پٹا, اگر یہ دونوں حضرات کھڑے ہوئے نہ دیکھتے, اس کے اوپر حاوی ہو جاتے کہ تو اس کو مار کیسے رہا ہے, یہ ہمارا ساتھی ہے, بھلے ہی کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی فرقے کو ماننے والا ہو, لیکن یہ ہمارا بھائی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. انہیں اس کو مارا کیسے, تینوں مل کے اس کو کٹائی کر دیتے, اس کو کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے سمجھا
سمجھنا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں الگ الگ فرقوں پر بٹ کر تینوں کی اذن اکیلے نے دھنائی کر دی۔ اسی آج جو ہم پٹ رہے ہیں اور چھت رہے ہیں، ہمارے پٹنے اور چھتنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر بٹ چکے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے مر رہا مرنے دے، ہمارا تھوڑے کچھ جا رہا ہے۔ ارے جو پٹ رہا ہے پٹنے دے، میرا تھوڑے کچھ جا رہا ہے، میرا کچھ نہیں لگتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں آخری بات، آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہم سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی ملے کہیں پریشانی میں ہو تو اس کی فوراً مدد کرنی چاہیے، آپس میں فرقہ واریت سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔